اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس آیت کریمہ کا مجھ سے متعلق خطبات کا سلسلہ جاری ہے اور ترجمہ اس کا پھر دہراتا ہوں کہ جب تجھ سے یعنی اے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں فإنی قریب تو میں قریب ہوں. اجیب و دعوت الداعِ اذا دعان میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے بلائے. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. بس چاہیے کہ وہ مجھے میری باتوں
کی استجابت میں جلدی کریں، کیونکہ میں قریب ہوں، اس لیے یہ معنی اس میں شامل ہیں کہ وہ بھی مجھے میری استجابت میں، یعنی میری باتوں کو ہاں میں جواب دینے میں اور ان پر عمل درآمد کرنے میں جلدی کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یہ جو دن ہیں رمضان کے، آج کل کے دن، یہ اب تیزی سے گزر رہے ہیں اور رمضان اپنے اواخر کی طرف الٹ پڑا ہے۔ اس پہلو سے اس جلدی کا مضمون اور بھی زیادہ واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ دن اب تھوڑے ہیں جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اگر تم جلدی میری باتوں کو قبول کرو گے تو میں قریب کھڑا ہوں، تمہیں فوری جواب ملے گا۔ تو اس فوری جواب کا وقت جیسا کہ رمضان گزرنے کا تعلق ہے کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ویسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آیت ہمیشگی کا مضمون رکھتی ہے، رمضان کے لیے ایسی خاص نہیں کہ اس کے بعد اس کا مضمون اطلاق نہ پائے، لیکن جو رمضان میں قرب کا مضمون ملتا ہے ویسا اور کسی مہینے میں دکھائی نہیں دیتا۔ اسی لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بہت زور دیا ہے کہ رمضان کا حق ادا کرو، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ ایسا مہینہ پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ جو بھی اس مہینے میں کر گزرنا ہے نیکیوں کے لحاظ سے وہ کر گزرو، جو کچھ تمہارے لیے ممکن ہے اختیار کرو۔ جب تھوڑے سے وہ دن ہیں، ایام معدودات، ان گنتی کے دنوں میں، یہ ویسے تو یہ حج کے متعلق آتا ہے معدودات، لیکن رمضان بھی ایام معدودات ہی ہیں، چند دن کی بات ہے۔ ان دنوں میں جو کچھ محنت ممکن ہے وہ کر لو، لیکن اس محنت کا تعلق دل کے خلوص سے ہے۔ اگر خلوص دل نہ ہو تو پھر یہ محنت بیکار ہے۔ یہ مضمون ہے جس کو میں احادیث نبوی کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک حدیث، یہ غالباً بہت سی ایسی حدیثیں ہوں گی جن کو دہرایا جائے گا، لیکن کوشش کر کے ایسی حدیثیں بھی ہم تلاش کر رہے ہیں جو پہلے دہرائی نہ گئی ہوں، لیکن جو دہرائی جاتی ہیں وہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، بار بار کی نصیحت کا تقاضا ہے کہ وہ دہرائی جائیں، اور ہر رمضان میں ایک نسل گزر جاتی ہے، ایک نئی نسل آ جاتی ہے، اس لیے ان کا بھی حق ہے کہ ان کے سامنے بھی وہ باتیں بار بار پیش کی جائیں۔ روزہ آگ دور کرتا ہے، ایک ہی حدیث ہے جو سنن الدارمی کتاب الجہاد سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا فضل چاہتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور آگ کے مابین 70 خریف کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ فضل چاہتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، ابتغاء وجہ اللہ کا یہ ترجمہ ہے، فضل چاہتے ہوئے۔ وجہ اللہ کا اصل معنی تو ہے خدا کا چہرہ، خدا کی توجہ، جو اپنی طرف خدا کی توجہ کرنے کی خاطر کہ اللہ کا چہرہ اس کی طرف پھر جائے، تمام تر توجہ اس کی طرف مبذول ہو جائے۔ جو اس نیت کے ساتھ روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان بعد اللہ بین وجہی و بین النار 70 خریفہ، اس کے اور آگ کے درمیان 70 خریف کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ اب اللہ کا چہرہ ایک ایسی چیز ہے جسے یاد رکھنا چاہیے تھا، ترجمے میں فضل ترجمہ ہوا ہے، حالانکہ چہرے کے مقابل پر چہرہ رکھا گیا ہے۔ میں تم اللہ کا چہرہ چاہو گے تو اللہ کے چہرے والے کو تو آگ نہیں چھو نہیں سکتی، اس کے چہرے کو آگ چھو نہیں سکتی، یہ ناممکن ہے۔ جسے اللہ کا چہرہ نصیب ہو جائے اس کے چہرے کو آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ یہ مضمون تھا جس کو ترجمے میں دھیما کر دیا گیا۔ فضل اس کا ترجمہ جائز ہے، مگر یہاں جس خوبصورتی کے ساتھ حدیث نے ایک وجہ کو دوسرے وجہ کے ساتھ ملایا ہے،
اسے اسی طرح رہنے دینا چاہیے تھا، وجہ کو وجہ ہی رہنے دینا چاہیے تھا۔ اب 70 خریف کا فاصلہ یہ کیا چیز ہے؟ خریف سرما اور گرما کے درمیان کے زمانہ کو کہتے ہیں، یعنی سردیوں اور گرمیوں کے درمیان ایک زمانہ آتا ہے جو ان دونوں کو ملنے سے روکتا ہے۔ بیچ میں یہ حائل ہو تو سردیاں گرمیوں سے مل نہیں سکتی، تو ناممکن ہے کہ دونوں ایک ہی جیسے موسم میں گزر جائیں، یعنی سردیاں بھی اور گرمیاں بھی، بیچ میں ایک موسم حائل ہو جاتا ہے۔ لیکن لفظ 70 کو خصوصیت سے پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ فرمایا 70 خریفوں کا فاصلہ۔ اب 70 خریفوں کا فاصلہ تو تصور میں نہیں آ سکتا ویسے، کہ ایک خریف نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 70 خریف ہیں، لیکن معاملہ اس سے زیادہ آگے ہے، کیونکہ 70 کا لفظ عربی میں زمانے کے بے شمار ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ 70 کا لفظ قرآن کریم سے اور احادیث سے ثابت ہے کہ محض لفظ عدد 70 پر اطلاق نہیں پاتا، بلکہ ایک لامتناہی زمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بس لفظ 70 کو خصوصیت کے ساتھ ان معنوں میں آپ پیش نظر رکھیں کہ مراد یہ ہے کہ ناممکن ہے، کوئی بھی صورت ایسی نہیں کہ یہ چہرہ آگ دیکھ سکے۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو اللہ کا یہ چہرہ دکھا دے، جس چہرے پر آگ جس چہرے کو خدا وہ چہرہ اپنا دکھا دے جو اس نے محمد رسول اللہ کو دکھایا تھا، اس چہرے پر آگ حرام ہو جاتی ہے، ناممکن ہے کہ اسے آگ چھوئے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ گناہوں کو یکسر مٹا دیتا ہے۔ نضر بن شیبان کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہا، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو آپ نے اپنے والد سے سنی ہو اور انہوں نے ماہ رمضان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہو۔ نضر بن شیبان کہتے ہیں میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے کہا تھا، کیا خیال آیا ان کو؟ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یہ روایت عام ہوئی ہوگی اور اس کا چرچا انہوں نے سنا ہوگا، تو وہ چاہتے ہوں گے کہ میں ان کی زبان سے خود سن لوں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا، ہاں مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے روزے رکھنا تم پر فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے اس کا قیام جاری کر دیا ہے، بس جو کوئی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ یہ وہی حدیث ہے جو گزشتہ سال بھی میں نے بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ثواب کی نیت سے روزے رکھے کا ترجمہ درست نہیں ہے، یہ رواجی ترجمہ ہے، اور ثواب کی نیت سے ہی روزے رکھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ روزے کس نیت سے رکھے جاتے ہیں؟ کبھی میں نے کسی کو گناہ کی نیت سے روزے رکھتے تو نہیں دیکھا۔ تو ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا احتساب کا غلط ترجمہ کیا گیا ہے۔ جو روزے اس لیے رکھے کہ اپنے نفس کا احتساب کرے اور باریک نظر سے اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ ان میں کہیں کسی قسم کی غیر اللہ کی میرونی تو داخل نہیں ہوگی۔ یہ ترجمہ اگر کیا جائے تو پھر باقی مضمون بالکل ٹھیک بنتا ہے۔ ایسا شخص جب رمضان سے گزرے گا تو گویا اس سے نئی زندگی ملی ہے، جیسے ماں نے اسے نیا جنم دیا ہے۔ بس اس پہلو سے یاد رکھیں، جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، من صامہ وقامہ ایمانا و احتسابا،
یہ لفظ احتساب ہے جس کا ترجمہ ہمارے تراجم میں غلط رنگ میں ظاہر آ گیا ہے، اور اس کو احتساب سمجھنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بعد کا یومن ولادت ہو امہ کے الفاظ نہیں آ سکتے۔ احتساب ہی ہے جو انسان کو ایسا پاک صاف کر سکتا ہے کہ گویا اس کی ماں نے اسے نیا جنم دیا ہے۔ اب یہ جو خیال تھا کہ رمضان میں ہر ایک کے اوپر زنجیریں کس دی جاتی ہیں اور شیطان کو راہ نہیں ملتی کہ مومنوں میں دخل اندازی کر سکے، میں نے بتایا تھا کہ یہ مضمون ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے بندے زنجیروں میں کسے جاتے ہیں، یعنی وساوس کے معاملے میں، شیطانی خیالات کے معاملے میں وہ خدا کے قیدی ہو جاتے ہیں اور وساوس ان کو چھو نہیں سکتے۔ یہی مضمون اس حدیث سے ثابت ہے کہ منافقین پر رمضان وہ زنجیریں لے کر نہیں آتا۔ منافقین اسی طرح کھلے ہوتے ہیں اور جو چاہیں شرارتیں کرتے پھریں، بلکہ رمضان میں ان کی شرارتیں پہلے سے بڑھ جایا کرتی ہیں۔ یہ مضمون ہے جو اس حدیث میں یوں بیان ہوا ہے، ترجمہ سنا دیتا ہوں، وقت کم رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ مہینہ تمہارے لیے سایہ فگن ہو، یعنی تمہارا یہ مہینہ تم پر سایہ ڈال دے۔ ابو ہریرہ رسول اللہ کی طرف اس سایہ فگن ہونے کے بعد یہ بات منسوب کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلفی ارشاد ہے کہ مومنوں کے لیے اس سے بہتر مہینہ کوئی نہیں گزرا۔ اس لیے میں نے شروع میں تمہید میں کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر مہینہ مومن کے لیے متصور ہو ہی نہیں سکتا، اور منافق کے لیے اس سے برا مہینہ اور کوئی نہیں گزرا۔ بس اگر شیطان سب کے لیے قید ہو تو منافق کے لیے بھی قید ہونا چاہیے تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ رمضان میں اس کا شیطان اور بھی پر پرزے نکالتا ہے اور پہلے سے زیادہ بڑھ کے شرارتیں کرتا ہے۔ اس مہینے میں داخل کرنے سے قبل ہی اللہ عز و جل مومن کا اجر اور نوافل لکھ دیتا ہے، داخل ہونے سے قبل ہی لکھ دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کا مقدر ہی نیکی ہے، اس کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا۔ جو سچے دل سے ایمان لاتے ہوئے اس مہینے میں داخل ہوگا، گویا اس کا اجر پہلے سے لکھا گیا ہے، اس کو اپنے اجر کے بارے میں کسی شک کی ضرورت نہیں۔ جبکہ منافق کے گناہوں کا بوجھ اور بدبختی لکھ دیتا ہے، یعنی منافق پر بھی یہ بات لکھی جاتی ہے کہ اس مہینے سے گزر کے تم پہلے سے زیادہ بدبخت ہو جاؤ گے، کیونکہ نیکی کا موقع پاؤ گے اور ہاتھ سے کھو دو گے، بس تمہاری بدبختی پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ پھر فرمایا، اس طرح کہ مومن مالی قربانیوں کے لیے اپنی طاقت تیار کرتا ہے اور منافق غافل لوگوں کے اتباع اور ان کے عیوب کی پیروی میں قوت بڑھاتا ہے۔ اب یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ غافل لوگوں کے اتباع اور ان کی عیوب کی پیروی میں قوت بڑھاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں واقعتاً بعض منافقین اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی شخص روزہ تو رکھتا ہے مگر فلاں عیب رکھتا ہے، کوئی شخص بظاہر عبادت کر رہا ہے مگر فلاں عیب بھی رکھتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اس مہینے میں اس مضمون کے خطوط بھی مجھے ملتے ہیں، بلا استثناء ہمیشہ اس مہینے میں ضرور ایسے خطوط ملتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر گواہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل سچ بات، ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ اپنے حال کی فکر نہیں مگر مومنوں کی نیکیوں پر حسد کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان میں عیوب ڈھونڈیں، ان میں ناسور ڈالنے کی کوشش کریں، اور رمضان کے مہینے میں اس میں تیزی آ جاتی ہے۔ اب مالی قربانیوں کے متعلق جہاں تک جماعت کو علم ہے،
خصوصیت کے ساتھ رمضان میں مالی قربانیوں کا حکم ہے اور مومنین ضرور کرتے ہیں، اور انہی مالی قربانیوں کے متعلق کیڑے ڈالنے کے خطوط ملتے ہیں۔ دیکھ لیا جی ہم نے فلاں شخص کو بڑا مالی قربانی کرتا پھرتا ہے، لیکن یہ کمزوری پائی جاتی ہے، وہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ بس فرمایا یہ حالت مومنوں کے لیے غنیمت ہے اور فاجر کے لیے اس کا فجور بڑھانے میں مددگار ہے۔ بس اتنا ہی کہنا کافی ہے، مزید تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ استغفار سے کام لیں اور اس مہینے میں لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کی کوشش بالکل بند کر دیں۔ اگر کوئی عیوب تلاش کرتا ہے اور اس کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ تم شیطان کے غلبے کے نیچے ہو، تم عباد اللہ میں لکھے جانے کے لائق نہیں، اس لیے مجھے الگ چھوڑ دو۔ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں سے پرہیز کریں۔ اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض تحریرات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن میں ایک رمز یعنی تپش کو کہتے ہیں، یہ آپ کی تحریر ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ رمضان یعنی دو گرمیاں، رمضان رمز گرمی کو کہتے ہیں۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ رمضان گرمی کے مہینے میں شروع ہوا تھا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے۔ دو گرمیاں ایک اور مضمون اپنے اندر رکھتا ہے اور اس کا گرمی کے مہینے میں شروع ہونے سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اس پر جب میں نے تحقیق کی کہ رمضان کب شروع ہوا تھا تو وہ سردیاں بنتی تھیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات مجھے یقین تھا کہ اسی طرح ثابت ہوگی۔ رمضان کا آغاز سردیوں میں ہوا ہے، گرمیوں میں ہوا ہی نہیں۔ بس آپ فرماتے ہیں ایک حرارت اور جوش پر، اس لیے روحانی اور جسمانی حرارت تپش مل کر رمضان ہوا، یعنی جسمانی طور پر انسان بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے اور جد و جہد بہت کرتا ہے رمضان میں، یہ اس کے لیے ایک حرارت ہے، اور روحانی طور پر اس کی روح میں غیر معمولی گرمی پائی جاتی ہے اور وہ بڑے جوش کے ساتھ اپنے رب کی طرف لپکتی ہے۔ بس یہ دو گرمیاں ہیں جو مل کر رمضان ہوا۔ اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینہ میں آیا اس لیے رمضان کہلایا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ روحانی رمز سے مراد روحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے۔ رمز اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں۔ اب اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر بھی گرم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت دلوں کو پگھلانے کے لیے رمضان میں رمضان کو ایک خاص مزاج عطا ہوا ہے۔ اور ہمارے واقعہ یہی ہے کہ بہت سے سخت دل جو عام دنوں میں نرم نہیں ہوتے اور خدا تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پگھلتا ہوا محسوس نہیں کرتے، رمضان میں بعض ایسی راتیں آتی ہیں کہ بے اختیار ان کے دل خدا کے حضور سجدوں میں پگھل کر بہنے لگتے ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فقرہ رمز اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں، یہ بے تعلق نہیں، بلکہ حقیقتاً ہم نے اس کو ایسا ہی دیکھا ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نسبتاً لمبے اقتباسات میں سے میں کچھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ ملفوظات جلد 9 صفحہ 122 123۔ پھر تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں، ان کے حالات کیا بیان کرے۔ فَلْيَشُدْ مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ رَمَضَانَ
فلیصم ہو۔ میں یہ لفظ سوچ رہا تھا کہ یہ مضمون وہی ہے، رمضان کو جو دیکھے وہ اس میں روزہ رکھے۔ شہدہ کا مطلب ہے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تشریف فرمائی ہے، جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں، اس کے حالات کیا بیان کرے۔ بس تم میں سے وہی ہے جو رمضان کو دیکھتا ہے، جو رمضان کو دیکھتا ہے ان معنوں میں ہے کہ اس میں داخل ہو کر اپنی آنکھوں سے گواہی دے سکے، اپنے دل سے گواہی دے سکے، یہ تو میرا ایسا ملک ہے جس میں میں جا چکا ہوں اور اس کے حالات کو جانتا ہوں۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربے سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ بس رمضان کے مہینے میں کھانے میں زیادتی رمضان کا حق ادا نہیں کرتی، بلکہ رفتہ رفتہ کھانے میں کمی رمضان کا حق ادا کرتی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ شروع میں تو بھوک نہیں لگتی اس وقت میں، اس لیے نسبتاً کم کھاتے ہیں، اور جوں جوں رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے وہ زیادہ کھانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ آخری دنوں میں تو رمضان ان کو پتلا کرنے کی بجائے موٹا کر جاتا ہے۔ یہ جسم کی فربہی دراصل نفس کی فربہی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے عام طور پر بھولے پن میں لا علمی میں لوگ ایسا کرتے ہیں، مگر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تزکیہ نفس ہوتا ہے جو کم کھانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ بس جتنا آپ کم کھانے کی طرف متوجہ ہوں گے اتنا ہی رمضان آپ کے لیے فائدہ بخش ہوگا، اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کو انسان مختلف صورتوں اور صفات میں دکھائی دینے لگتا ہے۔ کشفی قوتوں کا لفظ بہت بامعنی، یعنی بامعنی تو ہے ہی، مگر بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بعض لوگوں کو ویسے ہی دماغ کی خرابی سے یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ کشف دیکھ رہے ہیں، یا نیند کے غلبے کی وجہ سے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی اور اپنے خیالات کو ہی کشف بنا لیتے ہیں۔ رمضان میں جو کم کھانے سے تعلق ہے کشوف کا، یہ بالکل اور چیز ہے، اس کا نفسانی خواہشات اور اپنے دل کے خیالات سے کوئی بھی تعلق نہیں، اور مضمون بتاتا ہے کہ وہ کشف حقیقی خدا تعالیٰ کی طرف سے تھا یا دل کا وہم تھا۔ دل کے توہمات میں ربط کوئی نہیں ہوتا، دل کے توہمات میں ایسی سچائی اور پاکیزگی نہیں ہوتی جو انسان کو گناہوں سے دور پھینک دے۔ بس کشف کا احساس کافی نہیں، کشف کا مضمون ضروری ہے کہ کشف میں وہ مضمون ہو جو تقویٰ کا مضمون ہو۔ اگر تقویٰ کا مضمون ہے تو انسان کو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں کہ میں نے کشف دیکھا ہے۔ جب تقویٰ کا مضمون ہوگا تو کشف دیکھنے والا اپنے کشف کو چھپا لے گا اور اس کے تذکرے نہیں کرے گا۔ بس رمضان میں یہ ساری شرطیں اکٹھی پائی جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کسی بعض الفاظ کے غلط معنی پہنا کر آپ میں سے کئی گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ خیال کر کے کہ ہم بڑے صاحب کشف بن گئے رمضان میں، لوگوں سے تذکرے شروع کر دیں، یوں مجھے ہلکا سا جھونکا آیا اور میں نے کشف میں یہ دیکھ لیا۔ یہ ساری باتیں بتانے کا جتنا شوق ہوگا اتنا ہی آپ کا کشف جھوٹا ہوگا۔ لیکن سچے کشوف میں بعض دفعہ دوستوں اور عزیزوں کے متعلق خبریں دی جاتی ہیں، اور وہ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو سچی نکلتی ہیں۔ بس ان خبروں کا تذکرہ کرنا اس مضمون میں، ان خبروں کا تذکرہ کرنا تقویٰ کے خلاف نہیں، اور ان کشوف کو جھوٹا قرار نہیں دیتا۔ بس خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے
ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ، اور ہمیشہ روزے دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ بس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری رضا انہیں مل جائے۔ پھر روزے اور نماز کی عبادتوں میں ایک فرق بیان فرمایا ہے۔ روزہ اور نماز ہر دو عبادتیں ہیں۔ روزے کا زور جسم پر ہے اور نماز کا زور روح پر ہے۔ نماز سے ایک سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، اس واسطے وہ افضل ہے۔ روزے سے کشوف پیدا ہوتے ہیں، مگر یہ کیفیت بعض دفعہ جوگیوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی بات ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ کشوف تو ہوتے ہیں، مگر کشوف میں ایک نفس کا دھوکہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ جوگی بھی جو ریاستیں کرتے ہیں وہ کشوف دیکھتے ہیں، لیکن ان کشوف کا بنی نوع انسان کی بھلائی اور نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ عجیب و غریب کشوف ہیں جن کے تفصیلی تذکرے کی یہاں ضرورت نہیں، مگر جوگیوں نے کبھی دنیا میں پاکیزگی نہیں پھیلائی۔ کبھی دنیا میں کسی مذہب کے جوگیوں نے بنی نوع انسان کی روحانی حالت تبدیل نہیں کی۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام متوجہ فرما رہے ہیں کہ روزے کے کشوف میں بعض دفعہ جوگیوں والی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن روحانی گدازش جو دعاؤں سے پیدا ہوتی ہے اس میں شامل نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ نماز کو روزے سے افضل قرار دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ روزہ سب سے افضل ہے، روزے کی جزا اللہ ہے۔ اس میں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ روزہ بمقابل نماز نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد نماز ہے، اور نمازوں کی حالت کو درست کرنا ہے۔ بس اگر روزے میں نمازیں نہ سنوریں تو روزہ بیکار ہے۔ اگر روزے میں نمازیں سنور جائیں تو روزہ نماز کا معراج اور نمازیں روزے کا معراج بن جاتی ہیں۔ بس اس میں تفریق نہ کریں، ورنہ مضمون بالکل بگڑ جائے گا۔ حقیقت میں روزے کے دوران جتنی نمازیں سنوریں گی اتنا ہی روزے کا آپ پھل پائیں گے، اور اس حد تک سنور جانی چاہیے کہ گویا آپ کو خدا نظر آ گیا اور گویا اللہ آپ کو دیکھنے لگا۔ یہ صورتیں ہیں جو در حقیقت روزے کی افضلیت میں پیش نظر رہنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ملفوظات جلد 9 صفحہ 433 پر فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے دین اسلام میں 5 مجاہدات مقرر فرمائے ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حج۔ اور اسلامی دشمن کا رد اور دفع، خواہ سیفی خواہ قلمی ہو۔ یہ 5 مجاہدات ہیں جو مسلمان پر فرض ہیں۔ پہلی نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، صدقات اس کی ذیل میں آتے ہیں، چوتھا حج، اور 5واں جہاد، خواہ وہ سیفی ہو خواہ وہ قلمی ہو۔ فرمایا یہ 5 مجاہدے قرآن شریف سے ثابت ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان میں کوشش کریں اور ان کی پابندی کریں۔ یہ روزے تو سال میں 1 ماہ کے ہیں۔ بعض اہل اللہ تو نوافل کے طور پر اکثر روزے رکھتے رہتے ہیں اور ان میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ ہاں، دائمی روزے رکھنا منع ہے، یعنی ایسا نہیں چاہیے کہ آدمی ہمیشہ روزے ہی رکھتا رہے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے
کہ نفلی روزے کبھی رکھے اور کبھی چھوڑ دے۔ اب رمضان کے آنے پر کتنے دل خوش ہوتے ہیں اور کتنے دل غمگین ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہر انسان جب اپنا جائزہ لے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ رمضان کے آنے پر ویسی خوشی نہیں ہوتی شروع میں جیسی کہ رمضان کے آنے کا حق ہے، بلکہ لوگ گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ بس یہ خیال نہ کریں اس عبارت کو سننے کے بعد کہ وہ منافقین ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ بوجھ اٹھانے سے پہلے دل میں خوف ضرور پیدا ہوتا ہے، اور انسان رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ڈرتا ہے کہ میں اس کے تقاضے پورے کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے تقاضے آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے جب میں یہ عبارت پڑھوں گا تو بعض لوگ ڈر کے یہ نہ سمجھیں کہ ان کی حالت منافقانہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک عام دستور ہے، ہمیشہ رمضان کی ذمہ داریوں کا خوف رمضان کی آمد کے وقت شروع ہو جاتا ہے، اور انسان شروع میں کچھ گھبراتا ہے کہ دیکھوں مجھ پہ کیا گزرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ سچے بندوں کے لیے رمضان کو آسان فرما دیتا ہے، اور پھر بشاشت کے ساتھ انسان رمضان میں سے گزر جاتا ہے۔ اس تمہید کے بعد میں اب آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پڑھتا ہوں۔ وہ شخص جس کا دل اس بات سے خوش ہے کہ رمضان آ گیا اور میں اس کا منتظر تھا کہ آوے اور روزہ رکھوں، اور پھر وہ وجہ بیماری کے روزہ نہیں رکھ سکا، تو وہ آسمان پر روزے سے محروم نہیں ہے۔ جو شخص اس بات پر خوش ہے کہ رمضان آ گیا اور میں اس کا منتظر تھا، اگر بیماری اس کے راستے میں حائل ہو جائے اور روزہ نہ رکھ سکے تو آسمان پر روزے سے محروم نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں بہت لوگ بہانہ جو ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہم جس طرح اہل دنیا کو دھوکہ دے لیتے ہیں ویسے ہی خدا کو فریب دیتے ہیں۔ بہانہ جو اپنے وجود سے آپ مسئلہ تراش کرتے ہیں اور تکلفات شامل کر کے ان مسائل کو صحیح گردانتے ہیں۔ اب جو حقیقی بہانہ جو ہیں، جن کا دل سچ مچ رمضان کی آمد سے خوش نہیں ہوتا، ان میں اور سچے مومنوں میں جو دل سے رمضان کو برا نہیں جانتے، اس کے فیوز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، فرق یہ نمایاں ہے کہ سچے لوگ جب رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے وہ روزے رکھ لیں اور بیماریوں کے بہانے ان کی راہ میں حائل نہ ہوں۔ اور جو بہانہ جو لوگ ہیں جو رمضان کی آمد سے خوش نہیں ہوتے، ان کے نفس کے بہانے بہت تیزی دکھانے لگتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے روزہ رکھوں تو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پیٹ کی خرابی ہو جاتی ہے، کسی کو سر درد ہو جاتی ہے، کسی کو اور بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ غرضی کہ وہ روزمرہ کی بیماریاں جو اس کو لائق ہوتی ہی رہتی ہیں، وہ رمضان کے سر جڑتا ہے اور کہتا ہے اب تو میں خدا کا حکم مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا بیماریوں کی وجہ سے وہ پھر نہ رکھے۔ تو کون ہے جو مجھے حکم دینے والا؟ میں تو خدا کا حکم مانوں گا۔ لیکن جب ان کا باقی سال آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ زندگی بھر محروم رہتے ہیں، ورنہ کم سے کم باقی وقت تو رکھیں۔ جو واقعتاً سچے عذر کی وجہ سے رکتے ہیں، اللہ کی خاطر رکتے ہیں، وہ باقی سال میں ضرور روزے رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی عمر گنوا دیتے ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان تحریرات کو غور سے پڑھیں تو ہمارے لیے بہت سے باریک مسائل کو آپ کھولتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو صدق اور اخلاص رکھتا ہے اس کا کیا حال ہے؟ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں درد ہے، اور خدا تعالیٰ اسے ثواب سے بھی زیادہ دیتا ہے۔
کیونکہ درد دل ایک قابل قدر شے ہے. بس روزے سے محرومی کے نتیجے میں اگر درد دل ہو تو ایک بہت ہی اعلیٰ نشان ہے اس بات کا کہ واقعتاً تمہارے روزوں سے محرومی تمہیں ثواب سے محروم نہیں رکھے گی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض دفعہ ایسے درد دل والے کو عام روزہ رکھنے والے کے ثواب سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. اب ایسے بہت سے وجود ہمارے علم میں ہیں، یعنی اپنے گردے و پشت پر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ روزہ نہ رکھنے کی بے قراری ان کو بے چین کرتی ہے، اور وہ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں. اس معاملے میں اس سلسلے میں کئی ایسے احباب اور خواتین ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ کس قدر ان کے دل میں کرب پایا جاتا ہے روزہ نہ رکھنے کے نتیجے میں. جبکہ ہیلا جو انسان تعویلوں پر تکیہ کرتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ تکیہ کوئی شے نہیں. اب اپنا حال بیان فرماتے ہیں. جب میں نے 6 ماہ روزے رکھے تھے تو ایک دفعہ ایک طائفہ انبیاء کا مجھے کشف ملا، اور انہوں نے کہا کہ تو نے کیوں اپنے نفس کو اس قدر مشقت میں ڈالا ہوا ہے، اس سے باہر نکل. اب اللہ نے نظر فرمائی اور ایک طائفہ انبیاء کا حضرت مسیح علیہ السلام کو ملتا ہے، اور لعلک باخع نفسک کا مضمون بیان فرما رہا ہے. یہ مضمون ہے جو عین قرآن کے مطابق ہے کہ تو نے اپنے نفس کو کیوں اس قدر مشقت میں ڈالا ہوا ہے، اس سے باہر نکل. اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو خدا کے واسطے مشقت میں ڈالتا ہے تو وہ خود ماں باپ کی طرح رحم کر کے اسے کہتا ہے کہ تو کیوں مشقت میں پڑا ہوا ہے. بس یہ نہیں کہ آپ اپنے نفس پر رحم کریں. جو لوگ آپ اپنے نفس پر رحم نہیں کرتے ان پر اللہ رحم کرتا ہے. اور لعلک باخع نفسک کی تکرار انہی معنوں میں پائی جاتی ہے ہر جگہ. بس اپنی حالت پر خود رحم نہ کریں، یہ بڑی بے رحمی ہوگی. اگر آپ اپنی حالت پر رحم کریں گے تو اس سے بڑی بے رحمی آپ اپنے آپ سے نہیں کر سکتے. کوشش کریں کہ جس حد تک ہو آسانی اور سہولت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں، مگر اپنے پر رحم کھانے کی وجہ سے نیکیوں سے محروم نہ ہوں. ایسی صورت میں اللہ آپ پر رحم فرمائے گا اور بہت بڑا اجر عطا کرے گا. اب یہ دیکھیں اس کا دنیاوی طور پر نقصان اور کیا ہوگا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں کہ تکلف سے اپنے آپ کو مشقت سے محروم رکھتے ہیں، اس لیے خدا ان کو دوسری مشقتوں میں ڈالتا ہے. اور یہ بھی بہت ہی دائمی حقیقت ہے. ایسے لوگ جو مومنوں میں سے کہلاتے ہوں اور ایمان کے لحاظ سے مومن ہی کہلائیں گے، مگر بے وقوفی میں ان کو یہ علم نہیں کہ کون سا سچا سودا ہے کون سا جھوٹا سودا ہے. وہ اپنے نفس پر رحم کر کر کے مشقتوں سے بچتے ہیں، لیکن دوسری مشقتوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کم سے کم اتنی خوشخبری ضرور ہے کہ وہ مشقتوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، یہ ایک قسم کا کفارہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر اللہ چاہے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا کوئی کفارہ نہ ہو، صرف ایک سزا ہو. تم میری مشقت سے بھاگتے تھے، اب اپنا حال دیکھو کہ کیسی کیسی مشقتوں میں ڈالے جا رہے ہو. یہ دستور اللہ تعالیٰ کا جماعت احمدیہ سے ہمیشہ سے واضح ہے اور ہمیشہ سے صاف دکھائی دیتا ہے. اور بہت سے لوگ ان مشقتوں کو دیکھنے کے بعد پھر گھبرا کر واپس لوٹتے ہیں. بس مشقتوں میں ڈالنا بے سبب بھی نہیں، محض سزا نہیں، بلکہ توبہ کے لیے توجہ کو مبذول کرنے والی بات ہے. بکثرت میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے چندوں میں سہولت حاصل کرنے کے لیے نفس کے بہانے بنائے، قربانیوں میں سہولت حاصل کرنے کے لیے نفس کے بہانے بنائے،
اور بہت سے امور میں نفس کے بہانے بنائے، یہاں تک کہ ان کی زندگیاں مشقتوں سے لد گئیں۔ اتنی مشقتیں آ پڑیں کہ انہوں نے گھیراؤ کر لیا اور ان کی کمریں دوری ہو گئیں۔ پھر ایک دن ان کی آنکھ کھلی اور یہی مشقتیں ان کے لیے رحمت کا موجب بن گئیں۔ انہوں نے یہ اچانک سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ زندگی تو بالکل بیکار ہوتی چلی جا رہی ہے، مصیبتوں سے بچ نہیں رہے بلکہ مصیبتیں سہیڑ رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ سے ہم اپنے نفس کے لیے کوئی بہانہ نہیں جڑیں گے، کوئی بہانہ نہیں بنائیں گے، ان کی زندگی کیا پلٹ گئی۔ اور کثرت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پھر مجھے لکھا کہ ان حالات میں ہم نے مشقت ٹالنے کی کوشش کی تھی لیکن مشقت کو ٹال نہیں سکے۔ اب جب خدا کی خاطر مشقت قبول کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں تو مشقت آگے آگے بھاگ رہی ہے۔ وہ شخص چیز جس کو ہم مشقت سمجھتے تھے وہ مشقت تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان راہوں کو خود آسان فرما دیتا ہے، اور کتنے بد نصیب ہیں جو اس بات کو جانتے نہیں، اسے سبق حاصل نہیں کرتے۔ بس آج کے رمضان میں یہ عہد کریں کہ خدا کی خاطر مشقتوں سے بھاگیں گے تو مشقتیں آپ کے پیچھے پڑ جائیں گی۔ عہد کریں کہ ایسا نہیں کریں گے، خدا کی خاطر مشقتوں کو چیز کریں گے، یعنی خدا نے واقعتاً جو مشقتیں مقرر فرمائی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مشقت تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے ایک مشکل راہ تجویز فرمائی جس کو وہ خود آسان کرتا ہے، اور کوئی راہ مشکل نہیں رہتی۔ پھر فرماتے ہیں جو مسلم فرماتے ہیں جو خود مشقت میں پڑتے ہیں ان کو وہ آپ نکالتا ہے۔ یہی بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ انسان کو واجب ہے کہ اپنے نفس پر آپ شفقت نہ کرے بلکہ ایسا بنے کہ خدا تعالیٰ اس کے نفس پر شفقت کرے، کیونکہ انسان کی شفقت اس کے نفس پر اس کے واسطے جہنم ہے۔ بڑا ظلم کرتا ہے جو اپنے دل پر رحم کرتا ہے، اپنے آپ پر رحم کرتا ہے، وہ تو مصیبتیں سے ہیڑ لیتا ہے، وہ جہنم اپنے اوپر وارد کر لیتا ہے۔ اور جو خود آگ سے بچنا چاہتے ہیں وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی خاطر جو نفس کا سوز و گداز ہے، جو اس سے بچنا چاہتے ہیں وہ ایک دوسری جہنم میں ڈالے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ سلم ہے اور یہ اسلام ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کی راہ میں پیش آئے اس سے انکار نہ کرے۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عصمت کی فکر میں خود لگتے تو واللہ یعصمک من الناس کی آیت نازل نہ ہوتی۔ حفاظت الہی کا یہی سر ہے۔ اگر حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ وسلم یا عصمت سے مراد عصمت انبیاء مراد نہیں ہے بلکہ جسمانی لحاظ سے غیر کے شر سے بچنا ایک عصمت ہے۔ فرمایا اگر رسول اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنی عصمت کی فکر ہوتی کہ میں غیر کے وار سے کیسے بچایا جاؤں تو یہ آیت نازل نہ ہوتی واللہ یعصمک من الناس۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا کلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جگمگاتے ہوئے حصے پر عظیم روشنی ڈال رہا ہے۔ کبھی کسی عارف باللہ نے یہ بات نہ لکھی ہوگی، مجھے یقین ہے، آپ تلاش کر کے دیکھ لیں۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھی جو رسول اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ یہ آیت نازل نہ ہوتی یعصمک من الناس۔ صاف پتہ چلا ہے کہ خدا نے ضرورت محسوس فرمائی ہے کہ یہ نبی تو اپنی کچھ بھی فکر نہیں کرتا، ہر خطرے میں کود پڑتا ہے، ہر مشکل مقامات میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اب ساری زندگی رسول اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھ لیں، کیسے کیسے مواقع پر آپ نے دشمنوں میں جا کر للکارا ہے کہ میں محمد ہوں،
آؤ اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کرو، کسی نے وار کرنا ہے تو مجھ پر وار کرے۔ یہ ساری زندگی کا خلاصہ آپ نے ان لفظوں میں نکالا ہے کہ آپ نے اپنی عصمت کی کبھی فکر نہیں کی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح خطرناک مقامات پر دلیر پایا اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے اس کو للکارا ہے، تو اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے محمد تیرا خدا تیری حفاظت کرے گا۔ فرماتے ہیں حفاظت الہی کا یہی سر ہے۔ بس جو احمدی اس وقت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور ہر وقت اپنی حفاظت کی فکر کر رہے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ سر وہ نہیں ہے، حفاظت کا سر یہ نہیں ہے کہ اپنی حفاظت کی صرف فکر کریں۔ اپنی حفاظت کے لیے مناسب تدابیر اختیار کرنا یہ عام لوگوں کے لیے جائز ہے اور بعض دفعہ ضروری بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں قومی فوائد ہوتے ہیں۔ لیکن جب مصائب آ پڑیں اس وقت اپنی فکر نہ کرنا یہ ایک سنت نبوی ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں جن کو آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ورنہ مضمون بگڑ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی خطرات کی تلاش نہیں کی تاکہ ان میں چھلانگ لگائیں۔ جب خطرات درپیش ہوئے تو پھر ان میں چھلانگ لگانے سے رکے نہیں۔ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالا، ہلاکت کی تلاش نہیں کی۔ ایسے مواقع سے بچے ہیں جن سے بے وجہ خطرہ درپیش ہو، لیکن جب خدا کی خاطر خطرہ آن پڑا جس سے مفر کا سوال نہیں رہا، اس خطرے کو مفر کے ذریعے نہیں ٹالا بلکہ دوڑ کر اس خطرے میں داخل ہو گئے جو خدا کی خاطر آپ پر آ پڑا ہے۔ بس یہ مضمون ہے جو خصوصیت کے ساتھ آج کل پاکستان کی احمدی جماعتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بے وجہ خطرات کو پیدا نہ کریں، کیونکہ یہ حماقت ہے، یہ اللہ کے فرمان کے خلاف بات ہے۔ ہر احتیاط کے باوجود جب خطرہ پڑ جائے تو کوڑے کی بھی پرواہ نہ کریں، اور پھر ایسے خطرات سے جنہوں نے خدا کی خاطر پڑھنا ہی ہے ان سے نہ بھاگیں۔ اگر ان سے بھاگیں گے تو یہ آپ کی حفاظت کی ضمانت نہیں ہوگی۔ اگر کہیں گے کہ ہاں اس خطرے کو اب ہم قبول کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہو جائے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا واللہ یعصمک من الناس، کیونکہ جو بات خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں فرمائی ہے وہی آپ کے متبعین اور عاجز بندوں کے حق میں بھی کام کرتی ہے۔ یہ سنت نبوی ہے جو ہمیں ہر حال میں بچائے گی، ہر حال میں ہماری حفاظت فرمائے گی اور ہم پر سایہ فگن رہے گی۔ بس سنت نبوی کے تابع چلیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندگی کے سب مراحل آسان ہو جائیں گے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے قصہ پر غور کرو۔ جو آگ میں گرنا چاہتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ آگ سے بچاتا ہے۔ قصہ پر غور کرو۔ اس قصے کا میں یہ بات ثابت ہے کہ ابراہیم خود نہیں کہہ رہے تھے کہ میرے لیے آگے جلاؤ۔ جب آگ جلائی گئی تو اس سے بھاگنے کی بجائے اس میں گرنے کی طرف توجہ کی، کوئی خدا کی خاطر تھی۔ بس قصے پر غور کرو، نہ کہ ناسمجھی سے اس قصے کو اپنے اوپر چسپاں کرو۔ یہ سلم ہے اور یہ اسلام ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ خدا تعالیٰ کی راہ میں پیش آئے اس سے انکار نہ کرے۔ یہ حصہ پڑھنے سے پہلے رہ گیا تھا، اس لیے میں دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ آخری حصہ میں پڑھ چکا ہوں۔ یہ البدر میں عبارت چھپی ہے
اور اس کے نیچے نوٹ ہے کہ اوپر کی تقریر فارسی زبان میں تھی اور بدر کے ایڈیٹر نے یہ نوٹ لکھا ہے کہ میں نے افادہ عام کی خاطر اردو میں ترجمہ کر کے لکھی ہے. بس یہ یاد رکھیں کہ اصل عبارت فارسی میں تھی جس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخر پر جس دعا کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اب اتنا سا وقت رہ گیا کہ میں وہی دعا پڑھ کے اس خطبے کو ختم کروں گا. آپ فرماتے ہیں بس میرے نزدیک خوب ہے کہ انسان دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے اور میں اس سے محروم رہا جاتا ہوں، اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ، یا ان فوت شدہ روزوں کو ادا کر سکوں یا نہ، اور اس سے توفیق طلب کرے کہ تو مجھے توفیق طلب کرے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا تعالیٰ طاقت بخش دے گا. اس لیے روزے میں حائل ہونے والی بیماریوں کا علاج بھی یہ دعا ہے جو اس مہینے میں کثرت سے کرنی چاہیے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو دوسری امتوں کی طرح اس امت میں کوئی قید نہ رکھتا، مگر اس نے قیدیں بھلائی کے واسطے رکھی ہیں. میرے نزدیک اصل یہی ہے کہ جب انسان صدقہ اور کمال اخلاص سے باری تعالیٰ میں عرض کرتا ہے کہ اس مہینہ میں مجھے محروم نہ رکھے، تو خدا تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھتا. اور ایسی حالت میں اگر انسان ماہ رمضان میں بیمار ہو جائے تو یہ بیماری اس کے حق میں رحمت ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک عمل کا مدار نیت پر ہے. مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے وجود سے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دلاور ثابت کر دے، بہادر. جو شخص کے روزے سے محروم رہتا ہے مگر اس کے دل میں جو نیت درد دل سے تھی کہ کاش میں تندرست ہوتا اور روزہ رکھتا، اور اس کا دل اس بات کے لیے گریاں ہے، تو فرشتے اس کے لیے روزہ رکھیں گے بشرطی کہ وہ بہانہ جو نہ ہو، تو خدا تعالیٰ اسے ہرگز ثواب سے محروم نہ رکھے گا. باقی انشاءاللہ اب اگلا جو جمعہ آنے والا ہے یہ جمعۃ الوداع کہلاتا ہے، اور یہ رمضان کا آخری جمعہ ہوگا. اس جمعے میں لوگ بہت کثرت سے آئیں گے اور مسجدیں بھر کے نمازی اچھل کر باہر جا پڑیں گے، اور اتنے نمازی آپ مسجدوں میں دیکھیں گے کہ سارا سال جن کو مسجدوں میں ہونا چاہیے تھا وہ صرف اسی دن دکھائی دیں گے، اور پھر الوداع کہہ کے رمضان کو چھٹی کر جائیں گے. یہ مضمون میں ہر دفعہ آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ لوگ تیاری کریں اور اپنے گرد و پیش یہ بات عام کریں کہ جو لوگ نمازوں کی توفیق پا رہے ہیں رمضان کی وجہ سے اور اس دن جمعۃ الوداع کے دن حاضر ہوں گے، وہ ابھی سے تیاری کریں کہ الوداع کہنے کے لیے حاضر نہیں ہوں گے، بلکہ جمعہ آئندہ رمضان کے استقبال کے لیے حاضر ہوں گے. کہ جمعۃ الوداع ایک غلط معنی آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. لفظ جمعۃ الوداع اصل میں اسے جمعۃ الاستقبال کہنا چاہیے. اور میں آپ کو ابھی سے متوجہ کر رہا ہوں کہ اپنے دوستوں عزیزوں کو جب لے کے آئیں گے، اپنے بچوں کو بھی لائیں گے، اس وقت ان کو سمجھائیں کہ یہ جمعہ وداع کا جمعہ نہیں، استقبال کا جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون خذوه يستجب لكم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر